بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید میں 12واں باب اس طرح قائم کیا ہے: باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ استعاذہ کا معنی پناہ مانگنا ہے، یعنی جو چیز انسان کو شر سے محفوظ رکھے اس کی طلب اور جستجو کرنا، اور طلب و جستجو توجہ اور دعا کی ایک قسم ہے، کیونکہ جستجو میں بنیادی چیز یہی ہوتی ہے۔ چونکہ جس سے کچھ مانگا جائے وہ مانگنے والے سے مقام و مرتبہ میں عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے اور بلند تر ہوتا ہے، اس لیے اس کے متعلقہ فعل کو دعا کہا جاتا ہے۔ لہذا در حقیقت استعاذہ سے مراد پناہ لینے کی دعا کرنا ہے، اور جب یہ دعا ہے تو عبادت بھی ہے، کیونکہ عبادت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عبادت کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں دعا کو عبادت کہا ہے۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے تو ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو عبادت صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اس پر امت مسلمہ کا اتفاق بھی ہے، اور قرآن کریم کی آیات بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بلا شبہ سب مسجدیں اللہ کی ہیں، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے حکم دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نیز فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک مت بناؤ، چاہے وہ مخلوق آسمانی ہو یا زمینی ہو، کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کو امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اسے چاہیے، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، اور کوئی بھی عمل صالح اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے
کہ وہ سنت کے عین مطابق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک بنایا جائے۔ تو ہر وہ دلیل جس میں محض اللہ رب العالمین سے دعا کرنے اور اسی کی عبادت کرنے کا ذکر ہے، وہ بالخصوص اسی مسئلہ کی دلیل ہے۔ اور جو استعاذہ اللہ عز و جل ہی سے درست ہے، در حقیقت اس میں ظاہری عمل اور باطنی عمل دونوں شامل ہیں۔ ظاہری عمل تو پناہ طلب کرنا، شر سے اپنے آپ کو محفوظ بنانا اور نجات پانا ہے، اور باطنی عمل یہ ہے کہ جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے اس سے دلی لگاؤ ہو، قلبی اطمینان رکھنا، اپنی بے چارگی اور حاجت اس کے سامنے پیش کرنا اور اپنی نجات کا معاملہ بھی اسی کے سپرد کر دینا۔ لہذا بالاتفاق یہ استعاذہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس قسم کا استعاذہ غیر اللہ کے ساتھ بجا لاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز مخلوق کے بس میں ہے اس کی پناہ مخلوق سے مانگنا جائز ہے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کی ایک آدمی نے پناہ دی تھی، اور اس آدمی نے کہا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے گا یا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعرض کرے گا تو گویا اس نے میرے اوپر تعرض کیا ہے۔ تو جو چیز مخلوق کے بس میں ہے اس کی پناہ مخلوق سے مانگنا جائز ہے۔ جیسے کوئی شخص سیاسی پناہ طلب کر سکتا ہے کسی بھی ملک سے، تو یہ ان کے اختیار میں ہے، لہذا وہ پناہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جائز کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ایسے دلائل موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مخلوق سے پناہ محض زبانی طور پر مانگی جاتی ہے، دلی اطمینان اور لگاؤ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور یہ حسن ظن ہوتا ہے یہ بندہ تو محض ایک سبب ہے، در حقیقت پناہ دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ لہذا جب ظاہری طور پر مخلوق سے پناہ مانگی جائے، پناہ طلب کی جائے، اور دلی رجحان اور توجہ مخلوق کی طرف نہ ہو تو پھر مخلوق سے پناہ مانگنا جائز ہوگا۔ اسی لیے اہل خرافات کا یہ قول باطل ہے کہ مردوں، جنات، اولیاء کرام اور دیگر مخلوق سے ان چیزوں کی پناہ مانگنا جائز ہے جو ان کی قدرت اور طاقت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پناہ دینے کی قدرت بھی دے رکھی ہے۔ تو حقیقت میں یہ جو قبر پرست لوگ ہیں ان کا یہ قول باطل ہے، کیونکہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے گھر والے روتے رہتے ہیں، وہ چپ بھی نہیں کرا سکتا۔ اس کو غسل دیا جائے گا، اس کے کپڑے اتارے جائیں گے، وہ نہ خود سے غسل کر سکتا ہے، نہ خود اپنا کپڑا اتار سکتا ہے، اور نہ ہی اپنا پردہ کر سکتا ہے۔ اور جب اسے غسل کرا دیا جائے تو نہ وہ خود سے کفن پہن سکتا ہے، اور جب کفن پہن لے تو اس کو اٹھا کر چارپائی پر قبرستان تک لے جایا جاتا ہے، وہ خود سے قبرستان جا بھی نہیں سکتا، اور قبرستان میں جب اسے پہنچا دیا جائے، اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے تو اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، وہ خود سے قبر میں اتر نہیں سکتا، اور قبر میں اتار دیا جائے تو اسے مٹیوں سے دبا دیا جاتا ہے، وہ خود سے اپنے اوپر مٹی بھی نہیں ڈال سکتا۔ اس قدر لاچار انسان ہے،
چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس قدر لاچار انسان ہے، تو ابھی وہ دنیا میں ہے، اس کے باوجود وہ اس قدر لاچار ہے، مرنے کے بعد اس کے لاچاری سب ختم ہو گئی اور اس کو اتنی قدرت حاصل ہوگی کہ وہ جسے چاہے پناہ دے دے۔ یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے۔ تو جو قبر پرست لوگ ہیں وہ لوگوں کو یہی بہکاتے ہیں اور لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ یہ کائنات کے اندر جیسے چاہیں تصرف کرتے ہیں اور جیسے چاہیں گھومتے ہیں، جہاں چاہیں چلے جاتے ہیں، جس کو چاہیں پناہ دے دیتے ہیں، جس کو چاہیں نقصان پہنچاتے ہیں، جس کو چاہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ سب ان کی بکواس ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ بات قائم کر کے کہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ذکر کی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ بعض لوگ جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے تو اس طرح وہ جنات سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ یہاں رہقہ کا معنی ہے کہ ان کے دلوں میں اس قدر خوف اضطراب پیدا ہو گیا کہ وہ ان پر ظلم و زیادتی کرنے لگے۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر جگہ جہاں بھی آدمی جاتا ہے وہاں کی کوئی قوت رکھنے والی ہستی ہوتی ہے، چاہے وہ جنات کی ہو یا شیاطین کی ہو۔ تو جب وہ لوگ سفر کرتے اور کسی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالتے، کسی وادی میں پڑاؤ ڈالتے، تو یہ بآواز بلند پکارتے تھے نعوذ بسید ھذا الوادی من سفہاء قومی، اس وادی کا جو سردار ہے ہم اس کے پناہ میں آتے ہیں کہ ان کی قوم کا کوئی بدبخت آدمی ہمیں نقصان پہنچا دے۔ تو جب آدمی کسی سید کی، کسی بادشاہ کی، کسی بڑے کی، کسی سردار کی پناہ میں آ جائے تو ظاہر ہے کہ اس قبیلے کے لوگ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، انہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق وادی کے جو سید ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، ان کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ تو جنات انہیں مزید ڈرانے لگے، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں، لہذا ان کا ظلم اور بڑھ گیا۔ تو ظلم وہ جسم پر بھی ہوتا ہے، جناتوں اور شیطانوں کا ظلم جو ہوتا ہے وہ جسم پر بھی ہوتا ہے اور روح پر بھی ہوتا ہے۔ گویا ان پر جنات کا یہ ظلم بطور سزا تھا، اور سزا کسی گناہ پر ہی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا گناہ ہے اور حرام ہے، جائز نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے کہ تنہا اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کی جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل اعوذ برب الفلق، دوسرے آیت میں بیان فرمایا قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ مزید ایک آیت میں بیان فرمایا وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، سورہ مومنون کی یہ آیت ہے۔ مزید فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، نہ کہ کسی اور سے پناہ طلب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو حکم دیا تو اس حکم میں آپ کی امت بھی شامل ہے، لہذا تمام امتیوں کو بھی اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرنی ہے، کسی کے شر سے پناہ طلب کرنی ہے، تو انہیں صرف اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی مذمت بیان ہوئی ہے، اور یہ مذمت صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے اس عبادت کا حقدار غیر اللہ کو ٹھہرایا
جبکہ اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی سے پناہ نہ طلب کی جائے۔ امام ابو قتادہ رحمہ اللہ اور بعض دیگر اسلاف کا یہ قول ہے کہ رحقہ کا معنی گناہ ہے۔ اس سے واضح طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنا باعث گناہ ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کے بعد ایک حدیث ذکر کی خولہ بنت حکیم کی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی جگہ قیام کرے اور یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، تو اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک کوئی چیز اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلمات کی پناہ مانگنے کی فضیلت بیان فرمائی اس حدیث کے اندر، اور شریر مخلوقات سے اللہ کے کلمات کی پناہ میں آنے کا سبق دیا ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اس سے مقصود ان مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنا ہے جن میں شر موجود ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جن میں کسی قسم کا شر موجود نہیں ہے بلکہ وہ سراپر خیر ہے، مثلا جنت، ملائکہ، انبیاء اور تمام رسول وغیرہ، ان کے اندر خیر ہوتا ہے، شر نہیں ہوتا۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت ذکر کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کر کے یہ ثابت کیا کہ کسی چیز کے شر سے اگر پناہ مانگی جا سکتی ہے تو وہ تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کے شر سے پناہ طلب کی گئی اور قلبی لگاؤ بھی اس سے رکھا گیا تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوگا۔ لہذا شرک جو شخص دنیا میں کرتا ہے اور اس کا ارتکاب کرتے ہوئے مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قطعاً مغفرت نہیں ہے، بخشش نہیں ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک آیت اور ایک حدیث ذکر کر کے ان سے مسائل کا استخراج کیا ہے۔ انہوں نے پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ اس باب سے سورہ جن کی آیت نمبر 6 کی تفسیر معلوم ہوئی۔ نمبر 2، غیر اللہ کی پناہ لینا شرک ہے۔ نمبر 3، اس دعا سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات مخلوق نہیں ہیں۔ اگر یہ کلمات مخلوق ہوتے تو ان کی پناہ طلب نہ کی جاتی، کیونکہ مخلوق سے پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے جس سے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات مخلوق نہیں، جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ذات مخلوق نہیں ہے۔ نمبر 4، اس حدیث سے مذکورہ دعا کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اگرچہ یہ مختصر سی ہے۔ نمبر 5، کسی سے دنیاوی فائدہ کا حاصل ہو جانا، مثلا کسی شر سے تحفظ یا کسی منفعت کا حاصل ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عمل جائز ہی ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ عمل شرک بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر قسم کے ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے اور ہماری اولادوں کو بھی ہر قسم کے شرک کی یاد سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔